رکھ رہی ہے تو جنم کے بعد، پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد، سن امتیاز اور تمییز کے بعد، ارحاب کے بعد، جوانی کے بعد، اور اپنے بھرپور جو ہے انفوان شباب میں آ کے اور رجل بن کے، مرد بن کے، عورت بن کے تجھے اپنا دائرہ متعین کرنا نہ آیا، اور تجھے پتہ نہ چلا کہ جب میں کچھ نہیں تھا جو میرا حق ثابت کروا رہا تھا اور لوگوں سے منوا رہا تھا، عدالت میں، کورٹ میں، کچہری میں، زمین میں، پراپرٹی میں، مال میں، پلازے میں، منڈیوں میں، کاروبار میں، فیکٹریوں میں میرے حصے کا اس بات کروا رہا تھا، وہ رب مجھے اب کیوں بھول رہا ہے؟ کیوں برکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان خالق کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے جس کو بے شمار اعزازات سے نوازا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کی نسبت اسے انفرادیت بھی عطا کی ہے۔ ان میں سے چند پہلوؤں کا ذکر آج ہم اپنے وجود کو دیکھ کے کریں گے۔ قرآن مجید نے انسانوں کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے کلا، اور کلام عرب میں یہ کلا تب لایا جاتا ہے جب پہلے ذہنیت کچھ اور ہو، بات کوئی اور کی جا رہی ہو، اس کو ہٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اس کے بعد جو حقیقت ہوتی ہے اسے واضح کرنے کے لیے اس طرح کے جملے لائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی۔ انسان کی ایک نفسیاتی پرابلم ہے کہ یہ طغیانی میں بڑی جلدی آتا ہے، طوفانوں میں آتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اپنے ظرف اور اپنی اوقات سے باہر چلا جاتا ہے۔ حضرات، یہ حقیقت ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ دودھ بڑا قیمتی ہے۔ خالص دودھ کا ایک ایک قطرہ بننے کے لیے ہمیں باقاعدہ لاکھوں کی مد میں ایک بھینس لینی پڑتی ہے، چارہ دینا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، دانہ چوکر بے شمار چیزیں، پھر جا کے کہیں ایک قطرہ خالص دودھ کا بنتا ہے۔ اس خالص دودھ کی کلیکشن، اس کو دونا رات 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 لوگ شروع کرتے ہیں، جمع ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اور میرے شہر تلک پہنچتا ہے۔ بڑی حفاظتوں کے ساتھ برتنوں میں، شاپروں میں لا کے ابالنے لگتے ہیں، اور جب چولہے میں اس کو رکھا جاتا ہے تو یہ چیز سبھی جانتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ابلے نہ،
اچھی خواتین ہلکی آنچ پہ یا تیز آنچ پہ جیسے بھی رکھیں اوپر پہرا دیتی ہیں، مگر یہ بھی محسوس کیا گیا ہے یہ ابلتا تبھی ہے جب تھوڑی سی توجہ ہٹتی ہے۔ جو حصہ، جو دودھ کا قطرہ ابل کر کے باہر گرتا ہے اس کی ویلیو نہیں رہتی، جو برتن کے اندر ہے وہ صحیح ہے۔ اتنا قیمتی دودھ ہو کے جس سے چائے بنے، کھیر بنے، مٹھائیاں بنے، بچوں کی خوراک بنے، قدر ہو، قیمت ہو، پیسے بھرے جائیں، لیکن جب وہ ظرف سے باہر آئے، برتن سے باہر آئے، تو پھر گندی ٹاکی کے ساتھ اس کو صاف کر کے چولہے کو بھی صاف کیا جاتا ہے اور پھر سنک میں نچوڑ دیا جاتا ہے، ویلیو نہیں رہتی۔ اللہ کا یہی اصول ہے۔ اگر تو انسان اپنے ظرف میں، اپنی اوقات میں، اپنے دائرے میں، اپنی حدود میں، اپنی قیود میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نواہی کے تابع رہتا ہے تو رب اسے قیمتی بنا دیتے ہیں، اس کی ویلیو اس قدر کہ دنیا بے شک کہے کہ اس کے کپڑے اچھے نہیں، لباس اچھا نہیں، وضاقتہ اچھی نہیں، لیکن اس کی عزت اتنی ہے، لو اقسم علی اللہ، وہ اس زمین پہ رہتے ہوئے قسم ڈال دے تو عرش بری پہ رب اس کی قسم کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی قسم توڑتے نہیں۔ یہ بننے کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے اس نفسیاتی پہلو کا علاج خود کرنا ہوگا۔ ہماری تشخیص کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بڑی جلدی پہچانتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اصلاح کا رخ اپنی طرف نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھانی سب سے آسان کام ہے، تنقید، اور دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام کہ اس انگلی کا رخ اپنی طرف کر کے اصلاح کے نقطہ نظر سے آغاز اپنے سے کرنا۔ اگر 7.5 ارب دنیا ہے، میں سب کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری لے لوں کہ میں نے خود کو صحیح کرنا ہے اور میں نے اپنی حدود کو، اپنی قیود کو، اپنے دائروں کو، اپنے ظرف، اپنے برتن اور اپنی اوقات کے مطابق رہ کر کے دکھانا ہے تو ممکن ہے۔ بندہ جب بھی ظرف سے باہر آیا ہے کچھ نہ کچھ مرتا ہے۔ آج آپ احباب نے جو نہر سے گزر رہے تھے، جمعے کے متصل بعد دیکھا ہوگا کہ ایک ہیوی بائکر اپنی پوری جوبن میں گھر سے نکل کے، اوقات سے نکل کے، سپیڈ کے دائروں سے نکل کے جب چلا ہے اور قانون اور قاعدے کو سائیڈ پہ لگایا ہے تو اس وقت نہ اس کی بائک ہے، نہ وہ خود ہے۔ انسان اس زمین پہ دوڑ تو سکتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس کے کناروں کو کراس کرتا ہے تو موت اسے لے کے جاتی ہے۔ آج آپ اور میں یہاں جس اعتبار سے بیٹھے ہیں وہ ہمارا دینی اور دنیاوی پہلو ہے، اللہ کرے کہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ بھائیو، ہماری سب سے پہلی اوقات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب تلک میں بندگی کے دائرے میں رہوں گا، میری ویلیو، میری عزت، میری آبرو یہ ہے کہ آسمانوں پہ بھی رب میرا حیا کرتا ہے۔ وہ بچہ ہو، جوانی تلک اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ لکھنے ہی نہیں دیتے۔ اگر کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، اچھا کر رہا ہے تو اسے اس کا صلہ مل رہا ہے۔ جوانی سے لے کے بڑھاپے تلک زندگی کی بہار پوری مسئولیت کے ساتھ گزرتی ہے، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داریاں وہی ڈالی گئی ہیں جن کے 3 پہلو ہیں۔ ایک میرا ذاتی اور انفرادی، دوسرا میرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور تیسرا میرا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ جس نے اپنے یہ 3 زاویے، 3 پہلو مکمل کر لیے، وہ انسان مبارکباد کا مستحق ہے۔ کمال صرف اللہ کو ہے۔ ہم بھلائی کی طرف، بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز
آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں کہ میں انسان ہوں، میں مخلوق ہوں اور میرا کوئی خالق ہے۔ میں انسان ہوں اور انسان کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے، غلطی کرے گا۔ اگر آپ خود کو فرشتہ ماننے لگ گئے ہیں تو آپ کی اصلاح ممکن نہیں، میری اصلاح ممکن نہیں۔ یہاں ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ انسان غلطی کرے گا، خطا کرے گا، بھولے گا۔ بھول چوک اللہ نے معاف کر دی ہے، خطا غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ سنا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ نے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، غلطی سے کوئی کام کر بیٹھا ہے، کچھ کرنا تھا وہ بھول بیٹھا ہے تو معافی ہے۔ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جو زبردستی ہوا ہے، کروایا گیا، اس پہ بھی معافی۔ اللہ نے لکھتے کیا ہے؟ لکھا کیا جاتا ہے؟ لکھا کیا جاتا ہے؟ جو ہم ہوش و حواس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ٹھہرائے گئے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور آج تقدیر کا بہانہ بنا کے انسان سب سے پہلا اپنے اوپر جبر کرتا ہے، صحیح رستے کو چھوڑ کے غلط کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب رب نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، میرا مقدر، میری تقدیر لکھ دی ہے، تو پھر میں دعا کیوں کروں، میں نماز کیوں پڑھوں، میں نیکی کیوں کروں، میں بھلائی کیوں کروں، میں اچھا کیوں بنوں؟ جو لکھا ہے وہی ہو گیا۔ ایسے نہیں ہے، اللہ نے تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ تو بچپن سے بلوغت تک جو مرضی کرے میں نے لکھوں گا، لیکن ساتھ تقدیر میں کیا لکھا ہے کہ تیری تعلیم اور تیری تربیت تیرے والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر تجھے پیدا ہوتے ہی تیرے حالات پہ میں کھلا چھوڑ دیتا اور والدین کی ذمہ داری اور ان کے فرائض ختم کر دیتا تو گیا تھا۔ تو بھائیو، اس لیے یہ بچپن سے جوانی تلک جو سیکھنے کا دور ہے، یہاں انسانیت کی تعمیر، جوانی ایک ہی دن نہیں شروع ہو جاتی کہ آج بلوغت ہوئی صاحب، اس سے پہلے کئی مرحلے آتے ہیں۔ ارحاق کا مرحلہ ہے، بلوغت سے پہلے امتیاز کا مرحلہ ہے، بہانے نہیں چلیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے بچپن سے ہی آغاز کریں۔ اپنے بچوں کے اندر، اپنے اندر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر ہمارے رب نے ہمیں پابند بنایا ہے، ایک دائرے میں رہ کے چلنا ہے۔ مثال، چھوٹا بچہ ہے، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں اتنی آزادی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ باپ کو بھی مار رہا ہے، وہ چچا کو بھی مار رہا ہے، وہ تائے کے منہ پہ بھی تھپڑ مار رہا ہے، وہ دادا ابو کو بھی غلط بول رہا ہے۔ انہیں جی نہیں، ابھی بچہ اسے کہنا کچھ نہیں ہے، چلتے چلتے اتنی ہمت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گلی محلے میں بھی نہیں، اس بچے کو بچپن کے دائرے سکھائیے۔ اس وقت پوری دنیا جس چیز کو فیس کر رہی ہے کہ لوگوں نے آپ کی اور میری نرسری اسے وہ لب و لہجے، وہ گیمز، وہ کھیل، وہ اسپورٹس، وہ چیزیں ان میں مشغول کر دیا ہے کہ جس کے اندر وہ بے باکی اور آزادی، جب تک یہ جوان ہوں گے وہ کسی اور کے کیا رہیں گے، وہ اپنے بھی نہیں رہیں گے، انہیں اپنی بھی خبر نہیں، اپنے مستقبل بھی کی خبر نہیں۔ یعنی صرف اگر تعلیم کوئی لے لیں، صرف تعلیم، پہلی سے پانچویں تلک کی اسلامیات چیک کریں، باقی چلیں سبجیکٹس 2 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھتے ہیں، پاک سٹڈی کو لے لیں۔ اس کے بعد آنے والے جو جغرافیائی حالات ہیں، جو بچے اس سبجیکٹ کو رکھتے ہیں اس کو لے لیں، سائنس سبجیکٹس کو لے لیں، پہلی سے پانچویں تک بھی ایک، پانچویں سے آٹھویں تک بھی وہی بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، پھر 9ویں 10ویں میں بھی ہو رہا ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر میں، بی ایس سارے کے اندر پھر وہی سیٹ اپ، ایم فل کے اندر بھی وہی، اور جب پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں تو جائیے پھر سے وہیں سے وہی تعریف، وہی بات، وہی جملے، وہی الفاظ، تھوڑے بہت ہیر پھیر کے ساتھ ہم جو ہے اپنی زندگی کے بہترین 30-35 برس یوں ہی گوا دیتے ہیں۔
اور پھر امید رکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم بنے گا۔ وہ تو 17 سال کی عمر میں کمانڈر بن کے آ گیا تھا۔ حضرات، جو قومیں اپنی نرسری کو بھلا دیتی ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ان کے اوپر مسائل در مسائل، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بالخصوص انسانیت کی تعلیم پہلے دن سے دیجیے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو اہمیت دی ہے اس کے زاویے متعین کریں۔ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تزوجوا الودود الولود، کہ جب بھی گھر بننے لگے پہلے ماں باپ کی اصلاح کر دیجئے، اور دائرے متعین کیا کیے کہ مرد اور عورت دونوں میں پیار ہو، مودت ہو، محبت ہو، اور ان میں انسانیت کا ایک پیار والا پہلو ہو۔ جب مرد اور عورت میں پیار نہیں ہوتا، نتیجے میں اولاد کی چاہت نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو پھر اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، دشمن نہیں مارتا، سب سے پہلے ماں باپ دشمن بنتے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ دشمن بنتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے میڈیسن کھا کے، کیپسولز کھا کے، ابارشنے کروا کے، سینکڑوں بہانے ہیں اور نام ہے منصوبہ بندی۔ تیرے رحمان کی بھی کوئی منصوبہ بندی ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے، وہ بدی ہے، وہ الباری ہے، وہ الخالق ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ آواز لگائی، ساتھ میں یہ بھی بولا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ جوانوں تمہارے اوپر جوانی ہے تو اپنا جوڑا بناؤ۔ جو لوگ جوڑا نہیں بنا رہے، یاد رکھیے یہ اپنے ظرف سے باہر ہے، اور جوڑا بنانے کا شرعی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ کائنات کی سب سے بہترین محبت اور پیار وہ ہے جو نکاح ہے، اسی لیے تزوجو، پیار کیجئے مگر نکاح کے ساتھ، الودود الولود، تمہارے نکاح کے جو دائرے ہیں وہ محبت پیار کے۔ اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہارے جوڑے بنے ہیں اس کو رب نے نشانی قرار دے کر کے کہا کہ تمہاری جانوں میں سے اللہ نے تمہاری ہی اہل خانہ کو بنایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تمہیں سکون ملے، تمہیں مودت ملے، پیار ملے، عزت ملے، احترام ملے۔ اگر نکاح کا آپ نے یہ دائرہ مقرر نہیں کیا تو آپ دنیا کو دیکھیں گے، گھر ٹوٹ جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بیکار کی زندگی ہوگی، توں تکار ہوگا، اور مار دھاڑ ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے قبول ہے بولا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اس کے ساتھ فضول سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لائنیں الگ ہو جاتی ہیں کیونکہ دونوں اپنی اوقات میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح آپ کو علم ہے کہ شریعت نے مودت کے لیے، ولادت کے لیے 3 موٹے موٹے رستے اپنائے ہیں۔ ان میں سے پہلا نسبت اور منگنی، نسبت اور منگنی، دوسرے نمبر پہ نکاح ہے، اور تیسرے پہ ولیمہ ہے۔ یہ ہیں ہمارے دائرے، یہ تھا ہمارا ظرف۔ لیکن نکاح کرتے، شادی کرتے ہم اپنے کتنے ظرف ہیں جن سے باہر آئے، کہاں کہاں نکلے ہیں۔ مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال جنوب کو دیکھا، سب کو دیکھا۔ نہیں دیکھا تو اپنی بندگی کو، طرز بندگی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ بس چلتے ہوئے شادیاں نہیں ہوتی، اور اگر ہونے لگے تو پھر کئی سال کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس میں شادی کے اوپر والے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں تو یہ سادی ہے، اور جتنی سادی تھی اتنی اس میں خیر، اتنی اس میں بھلائی، اتنی اس میں اچھائی تھی۔
اس کے بعد شریعت نے جو دائرے مقرر کیے تھے بیوی کے اور حدود مقرر کی تھی شوہر کی، دونوں اس میں نہیں رہے، نہ شادی سے پہلے، نہ شادی کے دوران، نہ شادی کے بعد، نہ کوئی گھر والا دائرے میں رہا ہے۔ اور اینڈ پہ جملہ سنتے ہیں کہ شادی خانہ آبادی نہیں، یہ خانہ بربادی رہ گئی ہے۔ تو میرے دوست، کلا ان الانسان لیطغی، یہ اس کی طغیانیاں ہیں جو اس کو لے ڈوبی ہیں، وگرنہ کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ گھر کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی۔ شوہر سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ کاش کہ ہم ان دائروں میں رہتے۔ آگے بڑھیے، شب وصل میں ہم اپنے دائرے سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی دائرہ سکھایا، اپنے ظرف میں رہنا سکھایا۔ اس وقت کے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہماری اونچی اڑان، ہماری پروان، دوستوں کے مشورے، سہیلیوں کی آراء، ان کو نبھاتے نبھاتے ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے میرے لیے جو اوقات، جو ظرف، جو ویلیو مقرر کی تھی کہ شب وصل بھی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، بلکہ آپ نے اپنی پہلی ملاقات میں اپنی پوری نسل اور اپنے وجود کی حفاظت کے لیے رب کی پناہوں میں آنا ہے، کیونکہ آپ بندے ہیں، آپ کو رب کی مدد چاہیے۔ بندگی رب کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خلاصہ نکالا گیا سورۃ الفاتحہ میں۔ توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک رب سے استعانت نہ ہو، زندگی مکمل نہیں ہوتی جب تک رب مدد نہ کرے اور انسان اپلیکیشن نہ دے اور مانگے نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تقریباً پچھلے سال کا یہ سروے ہے کہ جن دوستوں کی شادی ہوتی نا، میں تھوڑا بہت ملتے ہوئے خاص طریقے سے پوچھ لیتا کہ سنائیے کیسی رہی رات، تو وہ سمجھتے کہ شاید میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، حالانکہ ہم نے تو صرف اتنا ہی پوچھنا تھا کہ وہ جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات پڑھایا تھا آتا ہے کہ نہیں؟ وہ جی پہلی رات سانو سبقاں دی سوچ دی ہے، حالانکہ کیا جملے تھے، کتنے تھوڑے لوگوں کو آتے ہیں، اور جن کو آتے ہیں انہیں بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ سبق سنیے، اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ نے اور میں نے ان جملوں کو مذاق بنایا اور حقارت کی نظر سے دیکھ کے چھوڑ دیا، مگر نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے؟ آپ کی اور میری نسل غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ میں کپاس کاشت کرتا تھا نا، تو ہم اس کے بیج کو زہر لگاتے تھے، باقاعدہ تیزاب لے کے۔ جو ساتھی کاشتکاری کرتے ہیں کپاس کی ان علاقوں میں ان کو پتہ ہے، ہم بیج کو مسموم کرتے ہیں، زہریلا کرتے ہیں، اس کے ارد گرد پرت چڑھاتے ہیں، طے چڑھتی ہے تاکہ زمین کے نیچے جا کے اس کو کیڑے مکوڑے مختلف جو ہیں وہ سنڈیاں دیگر چیزیں اسے اگنے سے پہلے ضائع نہ کر دیں، بیکار نہ کر دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے وجود کو، تیرے میرے پانی کو، تیری میری نسل کو، تیرے میرے جو ہے وہ پیار اور محبت کو، وصل کے ان لمحات کو، تیرے میرے اوپر ہونے والے اٹیک کو، دشمنوں کی مخالفت کو، ان ساری چیزوں کو ایک ظرف میں لا کے رکھا۔ اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، یہ میری خوشی، یہ میری تنہائی، اللہ یہ میری خلوت، یہ میرا ملنا، یہ میرا جلنا، ہم دونوں کو میرے رب اپنی پناہوں میں رکھ، شیطان مردود سے اور اس کے حملوں سے بچا۔ اور اگر اس ملاقات میں اللہ ہمارے مقدر میں نصیبے میں اولاد اور رزق اور نسل لکھی ہے تو اللہ اس کو بھی شیطانی حملوں سے محفوظ فرما۔ اچھا، ہم چھوٹا سا بھی موبائل لے لیں نا تو اس کے اوپر بھی لاک کا تھوڑا بہت سیٹ اپ تو ہوتا ہی ہے، اسے ہم پاس ورڈ لگائیں گے، لیکن آج تک اپنی اولاد کو تو پاس ورڈ لگایا نہیں۔ اب یہ تھوڑی سی آگے آگئی تو سنبھالے کون؟ کیونکہ بنیادی پاس ورڈ حفاظت اور سیکیورٹی کے معاملے جو پیغمبر نے سکھائے تھے ہم اوقات سے باہر ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، دھاگے لیں گے، کڑے لیں گے، تعویذ لیں گے، چھلے لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، نظر بد سے بچے، وہ کریں۔ اور پھر جو تھوڑے سے عام دنیا دار ہیں ان کا جملہ یہ ہوتا ہے جی انگریزاں دے ایڈے ایڈے گورے بچے انہوں نے کدی نظر نہیں لگی، ساڈے آ جڑے نے کالے کلوٹے سانولے چاکلیٹی
انہوں نے نظریں لگنی ہیں نہیں، اعتراض تیرا اللہ پر ہے، آنکھ بنانے والے پر ہے، شریعت اتارنے والے پر ہے، شارع علیہ السلام پر ہے، العین و حق وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو تجھے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے جو سبق سکھایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ پڑھ تو بہت گئے، تعلیم تو بڑی حاصل کر لی ہے، لیکن نہیں سیکھا تو یہی نہیں سیکھا۔ پھر پیٹ میں 9 مہینے جو ماں کی حفاظتیں ہیں، جو بچے کی جو نسل کی حفاظتیں ہیں، جو انسانیت کی حفاظتیں ہیں، جاؤ ساری دنیا کے لا پڑھیے، قانون پڑھیے، انسانوں کے لیے بنائے ہوئے محبتوں کے سارے قواعد اور رولز اکٹھے کر لیجئے۔ مجھے صرف اس ایک انسانی اوقات اور اس کی عزت اور آبرو اور ویلیو اور حقوق کے لیے شریعت کے اس فیصلے کا مقابلہ کر کے دکھا دیں۔ باپ اور ماں پہلے پل میں اکٹھے ہوئے ہیں، اگلے پل میں کوئی حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے اندر باپ فوت ہو گیا ہے، اور باپ کے فوت ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے صرف بچے کا ماں کے پیٹ میں حمل ثابت ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے 9 مہینے ابھی دنیا کو علم نہیں ہے کہ شکل کیا ہے، صورت کیا ہے۔ پانی کی ادبی بوند ہے ماں کے پیٹ میں چلی گئی باپ کے وفات سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے حقوق متعین کر دیے۔ یہ بھی اتنا ہی وارث ہے جتنا اس سے بڑا بھائی 10 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا وارث ہے۔ تو شریعت جب تیرا ماں کے پیٹ میں اتنا خیال رکھ رہی ہے تو جنم کے بعد، پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد، سن امتیاز اور تمییز کے بعد، ارحاق کے بعد، جوانی کے بعد، اور اپنے بھرپور جو ہے انفوان شباب میں آ کے اور رجل بن کے، مرد بن کے، عورت بن کے تجھے اپنا دائرہ متعین کرنا نہ آیا، اور تجھے پتہ نہ چلا کہ جب میں کچھ نہیں تھا جو میرا حق ثابت کروا رہا تھا اور لوگوں سے منوا رہا تھا، عدالت میں، کورٹ میں، کچہری میں، زمین میں، پراپرٹی میں، مال میں، پلازے میں، منڈیوں میں، کاروبار میں، فیکٹریوں میں میرے حصے کا اس بات کروا رہا تھا، وہ رب مجھے اب کیوں بھول رہا ہے؟ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کلا ان الانسان لیطغی، تباہی کے پیچھے تیرا میرا ظرف سے باہر آنا ہے۔ ہم نے جتنے لوگوں کے فرائض چھوڑے ہیں اور جتنے حقوق مارے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، اپنا بھی حق مار رہے ہیں، مخلوق کا بھی حق کھا رہے ہیں، اور خالق کا بھی حق مار رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بربادی ہے۔ اس کے لیے جو کرنے والے کام ہیں، سب سے پہلے میں خود کو توجہ دوں، یہ میری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یا ایھا الناس کہا ہے، مخاطب میں ہوں، یا ایھا الانسان کہا ہے، مخاطب میں ہوں، اور اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مجھے کلمہ نصیب ہوا ہے، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آواز دی ہے، یا کل عبادی الذین آمنوا نے کہا ہے، تو پھر میری خصوصیت ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے مجھے اپنی انسانیت کی فکر کرنی ہوگی، اپنے دائروں میں رہنا ہوگا، اس میں جن چیزوں کو سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ دیکھیے بچے کے پیدا ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی کیوں دی ہے؟ میرے پیغمبر کی سیرت ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، بچہ پیدا ہوا ہے، یہ گھٹی کیوں دی ہے؟ میں ڈاکٹرز کے ساتھ جب یہ ان مرحلوں سے گزرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کہ سر یہ کیا کہتے ہیں جی، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، ہاتھ دھوتے ہی نہیں ہیں، جراثیم لگے ہوتے ہیں، وہ ایسے لا کے انگلی بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا محترم یہ آپ نے کہہ تو دیا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو پہلے نہلاتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جن مرحلوں سے وہ گزرا ہوتا ہے، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اتنے تکلیف کے مرحلے ماں تو گزرتی ہے، کیا بچے پہ کچھ نہیں بیتتی؟ وہ رو کیوں رہا ہوتا ہے، وہ بلک کیوں رہا ہوتا ہے؟ اس وقت ایک ہی جواب ملا جی، اس کا شوگر لیول جو ہے وہ لو ہوا ہوتا ہے، ڈیڈ ہوا ہوتا ہے۔ پھر قربان نہ جاؤں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو نے طب کے حیثیت سے مانا، میڈیکلی اعتبار سے مانا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کا حق، اس کے اوقات جب وہ بول نہیں سکتا، صرف رو سکتا ہے، آواز نکال سکتا ہے، ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، کس طریقے سے مہربان بن کے کھجور کو چبا کے اس کو یا شہد کو اس کے منہ کے اندر یہ انگلی رکھ کے اس کو چوسنے کا فن تو جو رب نے دیا ہی دیا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی،
الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہ جو شریعت نے تیرے ساتھ اتنا اہم کردار نبھایا ہے، اس کا شکریہ کب ادا ہوگا؟ اس کا حق کب ادا ہوگا؟ یہ جو تیرے سر کے بال اتارے گئے چاندی کے برابر، اس کو جو ہے تول کر کے صدقہ کیا گیا، یہ تیرے لیے رب نے کروایا، تے اپنی شریعت میں رکھا، اور یہ جو تیرا عقیقہ کروایا گیا ہے، تیرا گروی پن ختم کیا گیا ہے، اس گروی پن کا معنی یہ ہوا کہ تو آزاد ہو کے اپنے دائرہ بندگی سے نکل کے رحمان کو ہی بھول گئی۔ حضرات، اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو سنوارتے نہیں، اپنے آپ کو سدھارتے نہیں۔ اس کے لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندوس میں سے ہے یا ہندو ہے، وہ جیوش میں سے ہے یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ مجوسی ہے، انسان تو ہے نا۔ جب تک بندہ یہ نہیں کہتا لا الہ الا اللہ کسے باشد، اس بندے نے اپنے آپ کو بندگی کے دائرے سے زندگی کے دائروں میں نکال دیا ہے، وہ بگڑا ہوا نواب ہے، لوٹنا ہوگا، واپس آنا ہوگا۔ آپ اور میں اس جملے کے اوپر قائم ہیں، اللہ کا شکر ہے، رب نے دے دیا ہے، گھروں میں ملا ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ ذات کے اعتبار سے 4 چیزیں صحیح کر لیں، اللہ انشاءاللہ باقی چیزیں بھی صحیح کر دے گا۔ ان میں سے پہلی چیز کہ آپ نے نہ اپنی جان کا دشمن بننا ہے، نہ کسی دوسرے کی جان کا دشمن بننا ہے، کیونکہ اس کو لگا ہوا میٹیریل اللہ کا ہے، یہ پانی کی بوند اللہ کی، اس میں بھری ہوئی ہوا اللہ کی ہے، اس کے دیگر معاملات سارے کے سارے وہ اللہ کے ہیں، کاریگری اور اس کے اندر جو بدایت ہے وہ بھی اللہ کی ہے۔ علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ان کی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، میں انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو انتہائی مختصر کروں گا، کیونکہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، جمعہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مقصد صرف سبق سمجھنا ہے اشارے سے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے خوش ہوا کریں، اور سب سے پہلے پوری دنیا میں اس وقت جو بربادی ہے کہ انسان کو کاٹنے پہ تل گیا ہے، مارنے پہ تل گیا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے جی میں خودکشی کر لوں گا۔ لوگوں نہ کسی کو مارنے کی اجازت ہے نہ اپنے وجود کو، کیونکہ یہ رب کی امانت ہے۔ میں نے خودکشیوں کے پیچھے دیکھا ہے، جتنے لوگوں نے خودکشیاں کی اور جہاں تک ہم پہنچ سکے، آپ کو پتہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ اس بندے کا جنازہ علاقے کا جو معروف امام اور خطیب نہیں پڑھائے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ کیوں نہیں پڑھایا؟ حالات سے تنگ آ کے اس نے خود کو مارا ہے، یہ جینا نہیں چاہتا، دنیا نے تنگ اتنا کیا ہے، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ زندگی رب کی امانت ہے، آپ کسی بھی صورت میں رب جو ہے وہ بڑھاپا دے کے لمبا بڑھاپا دے دے، محتاج کر دے، جسم میں زخم آ جائیں، اولاد سنبھالے نہیں تو کیا ہے کہ آپ اپنی جان خود لے لیں گے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، جب تک وہ سانس نہیں لینا چاہتا آپ نہیں ماریں گے خود کو، یہ آپ انسانیت کے دائرے سے نکلیں گے۔ حتیٰ کہ صحابی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، میدان جہاد ہے، زخمی ہے اور زخموں کی تاب نہیں لا پا رہا، تنگ آ کر کے اقدام قتل کر لیا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ مجاہد ہے، یہ نہیں دیکھا کہ لڑا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ الہ کلمت اللہ کے لیے ہے جو اس کا فیصلہ سنایا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دائرہ کیا ہے۔ جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، بالخصوص ماؤں بہنوں بیٹیوں سب سے بولوں گا، آج کا نوجوان چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، میں نے بچوں کو دیکھا ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، عام زندگیوں میں مزدوروں کو دیکھا ہے، عوام کو دیکھا ہے، تھوڑے سے حالات سخت آئے نہیں، یاد رکھیے یہ سختیاں جھیلنا ضروری ہے،
شاخ پہ گل بعد میں آتے ہیں، خار پہلے آتے ہیں، کانٹے آیا کرتے ہیں، لہٰذا نہ گھبرانا مصائب سے حصول کامیابی میں کہ شاخ پہ گل آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ یہ مشکلیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، اس میں آپ نے اپنی جان اور دوسروں کی جان، بھئی یہ چھوٹی باتوں پہ، مال کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، چند روپوں کے لیے، ایک بائک کے لیے، ایک گاڑی کے لیے، گھر کے لیے، ایک بالشت زمین اور جگہ کے لیے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں دوسروں کی جان لینا، مار دینا، قتل و غارت، یہ تیرا میرا وتیرہ بن چکا ہے۔ سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے۔ یہ حالات کیوں بن گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دائرے پہچاننے چھوڑ دیے ہیں۔ تیرا میرا ظرف یہ تھا کہ ہم قاتل نہیں ہیں، ایک بندے کو ناجائز قتل کر دیا تو پوری انسانیت کا قتل، لہٰذا اپنے ہاتھ روکے جائیں گے، کنٹرول کیا جائے گا، اور یہی سیرت ہے، یہی امن عامہ کا تقاضا ہے۔ آج پوری دنیا مختلف طریقوں سے انسانوں کی قاتل، کبھی عالمی جنگ کے نام پہ، کبھی میڈیسن کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ کسی رخ میں، کبھی کسی رخ میں مارے گی۔ آپ نے کووڈ-19 کی جو بیک گراؤنڈ پڑھی ہے اور دنیا اس پہ چیخی اور روئی ہے، اور اس کے اوپر دبے لفظوں میں کبھی خاموشی اور کبھی اظہار، سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی دشمن ہیں، اپنے قاتل خود بنتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کسی ایسی پالیسی میں، کسی ایسے کام میں، کسی ایسے بیک گراؤنڈ میں، کسی ایسے پس منظر میں جان بوجھ کے شعوری یا لاشعوری طور پہ مجھے نہ اپنا قاتل بننا ہے، نہ اپنے بچوں کا قاتل بننا ہے، نہ ان کے مستقبل کا قاتل بننا ہے، نہ ان کی زندگیوں کا قاتل بننا ہے، کیونکہ روٹی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں اسی جان کے متصل بعد اگلی بات رزق پہ لا رہا ہوں کہ رزق اللہ نے دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ لوگ نا، جو مشہور تھا کہ یہ کرونا میں نہیں بچیں گے، اچھا جن سے امید نہیں تھی وہ بچے ہوئے ہیں، وہ بچے ہوئے ہیں، تو پتہ کیا چلا، زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جن کا بالکل 1% بھی یقین نہیں تھا کہ ان کو کچھ ہوگا، وہ آج ہمارے اندر نہیں۔ معاملہ عمر کا نہیں، معاملہ بزرگی کا نہیں، معاملہ بڑھاپے کا نہیں، معاملہ کمزوری کا نہیں، معاملہ جوانی کا نہیں، معاملہ صحت کا نہیں، معاملہ تیرے میرے گمان کا نہیں، معاملہ اللہ الرحمن کا ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا، کتنے نوجوان ہیں، امید ہی نہیں ہوتی، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امید ہوتی ہے، وہ جھولوں سے سیدھے قبر میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے بوڑھے ہیں کہ جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ ان کو اٹھا لے، پردے ڈال لے، لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ تو موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے پریشان مت تم۔ بہت سارے لوگ پیسے کے لیے، دولت کے لیے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، ضرب سے باہر آتے ہیں۔ جتنی اس وقت پالیسیاں بن رہی ہیں، جتنی انشورنسیں ہو رہی ہیں، جتنے بینک بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جتنی اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں اس وقت مارکیٹس اپنا جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں، حلال اور حرام کا امتیاز ختم کر رہی ہیں، اور سود کے شکنجوں میں ہم کسے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ظرف سے باہر ہیں، اوقات سے باہر ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، کروڑوں کمالے کھانی تو شام اور صبح کی 2 روٹیاں ہی ہیں نا۔ اور جتنے دولت مند زیادہ دیکھے ہیں، ان کے حالات بھی اتنے ہی پتلے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنے شہر کے چند بڑوں سے ملیے، ان کی حالت صبح کے ناشتے کے اندر یہ ہے کہ بالکل پھیکی ڈبل روٹی کا ایک پیس بھی نہیں کھایا جا رہا، اور دولت کتنی، اولاد پیچھے کو وارث نظر نہیں آتا، کوٹھیاں کتنی بڑی بڑی ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں نے بے شمار غریبوں کو مل کے دیکھا انہی دنوں میں جو کرونا کے ایام تھے، انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، عام دنوں میں اتنی اچھی نہیں ملتی تھی جتنی ان دنوں میں اچھی ملی ہے۔ روئی بڑی ہے دنیا، چیخی بڑی ہے، لیکن پہنچانے والا تیرا رب ہے۔ جن لوگوں کو عام دنوں میں مشکل میں دیکھتا تھا، ان دنوں میں ان کے گھر میں رب نے برکتوں کا نزول کچھ ایسا فرمایا، کیونکہ رزق کی مقدار جو ہے وہ ویلیو نہیں رکھتی، اس کے اندر برکت کی مقدار رب ڈالتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک لقمے کے اوپر، روزے دار کا کیا ہوتا ہے،
پہلے دن تو ہم دبا کے سیری کھا لیتے ہیں، آنے والے دنوں میں تو سیری کھانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ تسحروا، خود کہا گیا، پتا تھا لوگوں سے نہیں ہوگی، کہا تسحروا، نہیں بھی کھائی جاتی تو 2 لقمے کھا لو، فإن فی السحور برکہ، یہ سیری کے کھانے میں ہوتی ہی برکت ہے۔ اگر 14 گھنٹے کی ڈوز دیکھیں تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ 2 لقمے لگا کے پانی کا گلاس پی کے یہ 14 گھنٹے نکال رہے ہیں۔ شوگر کہاں ہے، لیول کہاں ہے، دیگر معاملات کہاں ہیں؟ تو برکتیں رب نازل کرتا ہے۔ اپنے دائروں میں رہیے، تیرے رزق میں، تیرے مال میں، تیری دولت میں، تیرے اہل و عیال میں، تیرے بچوں میں، تیری نسل، تیری فصل، تیری اصل میں، تیری زندگی کے معاملات میں برکت رب ڈالے گا، لیکن تو ایاک نعبد، اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہے۔ اور تیسری چیز عزت اور ناموس، جس کا تذکرہ میں نے آغاز سے کیا تھا، ہم اپنے دائرے سے باہر آ کے بالخصوص عزتوں کے محافظ تھے، عزتوں کے دشمن بن گئے، عزتوں کے دشمن بنے۔ حضرات ساری دنیا اس وقت جس چیز پہ نظر رکھے ہوئے، آپ نے دیکھا توحید جب سے گئی ہے اللہ کی عزت گئی۔ جتنے مشرکین ہیں، جتنے کفار ہیں، جتنے ملحدین ہیں، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے کیا کرتے ہیں؟ کبھی ملحد کو سنیے اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا کوئی نہیں ہے، کھاتا بھی اس کا، پیتا بھی اسی کا دیا ہے۔ اس ملحد سے کبھی پوچھ کے دیکھیے، اکیلی ہائیڈروجن پی کر کے دکھا، آکسیجن پی کر کے دکھا، کہتا ہے جناب نہیں 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 نہیں۔ یہ دنیا کے کتنے، جتنے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، یہ سولر پینل ایسے ہی بن گئے ہیں، اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، اتنی حیثیتیں، وہ اتنی پاور ہیں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ پنسار کی دکانیں، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتے، لیکن رب کا دشمن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دشمنی اس وقت سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ انسان اپنے دائرے سے نکل گیا ہے، وہ خالق کو بھی بھولا بیٹھا ہے، اور جسے رب نے بڑا بنایا ہے اسے بھی، اور اپنے پہ بات آئے تو کہتا ہے تو جونیئر ہے میرے ساتھ، سینئر میں ہوں تیرے سے، اور تو میرے ساتھ اس رویے میں بات کر رہا ہے، اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا، ذرا اپنے آپ کو سنبھال، میرے ساتھ بات اچھے لب و لہجے میں کر۔ وہ تو اپنے رب کو بھولا دے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا دے، رب کے نمائندوں کو بھولا دے، اللہ کی جو ہے وہ شریعت کو اور اللہ کے اصول، قواعد اور ضوابط کو تو اپنی ایک کمپنی بنائے، اس میں اگر ایک نوجوان 2 دن 4 دن 10 دن لیٹ آئے یا نہ آئے تو اس کو فارغ کر دے، تیرے رب نے بھی تو کوئی اصول بنایا ہی ہے۔ لوگوں اس لیے ہم اپنے برتنوں سے باہر ہیں، مشرک بن کے ایسے ایسے بول بولتے ہیں۔ بھی دیکھیے جو ہوا ہے یہ کس نے کی ہے؟ یہ جو شجاع آباد کے علاقے میں یہ ایک بندہ جو اللہ کا ہے، اسے موت آئی ہے، اسے قبر ملی ہے، قبر کے بعد اس کے اوپر مزار بنایا گیا ہے، 4 دیواری کھڑی کی گئی ہے، اور پھر اس کے ارد گرد کلمہ پڑھنے والے گھوم کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ جملے بول کے اللہ کے گھر، اللہ کے اصول، اللہ کے شعائر کا مقابلہ کر کے ان کی توہین کر کے اس طرح کے کام کریں، اور پھر گانوں پر رقص اور سارا کچھ ہوتا رہے، تو کیا یہ ہم اپنے دائرے میں ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ یہ کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اسے پھیلایا جا رہا ہے، اسے وسعت دی جا رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کون کر رہا ہے؟ اس کی تقریب رونمائی کون کر رہا ہے؟ اس کو دام میں دل میں سکھنے کولے فیلے عملے شرکتیں کون ہے؟ ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، کم از کم میں خود کو روکوں کہ میں نے اللہ کے در کے ہوتے ہوئے اپنا سر کسی اور در پہ نہیں رکھنا، میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی شریعت نہیں بنانی، آپ کی سنت کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بدعت اور خرافات کو پروموٹ نہیں کرنا، میں اپنے آپ کو کم از کم اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اس لیول پہ تو لے کے آؤں کہ بیٹا ہم امتی ہیں۔ امتی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پیغمبر سے آگے بڑھے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ قرآن کی آیت صرف پڑھ کے تراویحاں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کو بنانے کے لیے، یہ تیری میری حدود اور قیود ہے۔ اسی طرح آخری گزارش، اور اس کے بعد ہم اپنے معزز مہمان کو ٹائم دیتے ہیں، بھائیو بڑی اہم گزارش ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا حسین امتزاج کرنا سیکھیں اپنی ذات تلک۔ پچھلی ملاقات میں جو باتیں ہوئی تھی اگر آپ نہیں بھولے
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا خطبہ ہے جس خطبے میں آپ نے یہ نہیں کہا؟ خوشی ہوتی تو آپ کہتے، غمی ہوتی تو آپ کہتے، دکھ ہوتا تو آپ وہی خطبہ دیتے، اور حج ہے تو آپ نے خطبہ وہی دیا ہے، عمرہ ہے آپ لوگ اکٹھے ہیں تو خطبہ وہی دیا ہے، عید ہے تو خطبہ وہی دیا ہے، اضحیٰ ہے تو خطبہ وہی ہے، فطر ہے تو خطبہ وہی ہے، جمعہ ہے تو خطبہ وہی ہے، حتیٰ کہ نکاح ہے تو خطبہ وہی ہے۔ کیوں کہا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمدللہ نحمدہ؟ ہر جمعہ خطیب، ہر جمعہ، ہر مسجد ان الحمدللہ، لوگوں رب کے شکر گزار بن جاؤ، نا شکر مت بنو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ظرف سے باہر ماشاءاللہ پیٹ پھکیاں کھا کھا کے پھر بھی افارا نہیں جاتا، سیرپ پی پی کے بھی، نعمتیں کھا کھا کے کھا کھا کے کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، 32 کی 32 نکل گئی ہیں، زبان پہ پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکوے ہیں۔ ان الحمدللہ، اصلاح کیجئے، تعریف کرنے والے بنے، شکر گزار بنے، اپنے بھی، اپنے رب کے بھی اور بندوں کے بھی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یاد رکھیے، میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس اپنے اساتذہ کے مشکور نہیں ہیں، اور ایک عالم جب عالم بن گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ ہوں، بھول گیا ہے اپنے اساتذہ کو، وہ شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا سا ہنر دے دیا ہے، اس نے اپنا الگ سیٹ اپ بنا لیا ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے استاذ کے کیڑے نہ نکالے۔ زندگی نہیں چلتی، ایسے نہیں ہوتا۔ شکر گزاری کبھی مت بھلائیں۔ جو بھی آپ کا محسن ہے، انسان ہے یا رحمان ہے، اس کے شکر گزار بنے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے، حضرت علی کی طرف قول منسوب کر کے ہم نے بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ جناب جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تیرا رب کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، بھلائی کا بدلہ بھلائی، اچھائی کا بدلہ اچھائی، خیر کا بدلہ خیر۔ بدلے دیجئے، احسان کو مانیے، نظروں کو جھکائیے، تسلیم کیجئے، شکر ادا کیجئے خالق کا اور مخلوق کا کہ بھائی تیرا شکر ہے، دوست تیری مہربانی ہے، استاد جی آپ کا کرم ہے، والد صاحب آپ کا پیار ہے، امی جان آپ کی محبت ہے۔ ہم یہ چیزیں بھول گئے، اور اچھی طرح سن لیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ وہ محسن جو اپنے محسن کو نہیں مانتا وہ پرلے درجے کا گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے، اور ہم یہ دن بدن بنتے جا رہے ہیں۔ جو بنا ہوں میں خود بنا ہوں، میری محنت سے بنا ہے، نہ اس کا اللہ کی طرف اضافت کرتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور نہ اپنے محسن کی طرف اس کا نام لینا بھی ہم گوارا کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے علم کی یہ حالت ہے، کوئی تحریر کہیں سے مل جائے نا تو ہم رائٹر کا نام بھی لکھنا مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ لکھنے والا کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے، یہ بولنے والا کون ہے، وہ علمی امانت وہ بھی ہم سے چھن جائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، رب سے مدد مانگا کرو، بندوں کا تعاون کیا کرو۔ یہ دنیا تعاون کے بغیر نہیں چلتی۔ یہاں تو کہا گیا تھا بڑا چھوٹے کا چھوٹا، بڑے کا تعاون۔ آپ سلسلہ نہیں دیکھتے، جب بچے بے بس ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری لگا دی، ممتا ڈال دی، شفقت ڈال دی، پیار ڈال دیا، انگلیاں ڈالیے، گھٹیاں دیجئے، ان کو چلائیے، محبتیں دیجئے، فیڈر بنائیے، دودھ کا بندوبست کیجئے، دن رات جاگیے، خوراک دیجئے، جوان ہو جائیں، شادیوں کے بندوبست، مکان، سب کچھ کیجئے، اور جب تمہارے اوپر یہ حالات کرتے کرتے آ جائیں، پھر اولاد کو منع کر دیا گیا کہ حقوق الوالدین درست نہیں، نافرمانیاں درست نہیں، گھورنا درست نہیں، کندھے کا اکڑاؤ درست نہیں، اور جھکا کے عاجزی پیدا کر کے نظروں کے اندر، یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے سکھائی تھی کہ ہم اپنے برتن میں، اپنے ظرف میں رہیں۔ اور ماشاءاللہ یہاں تو ہم چھوٹے چھوٹے ہی تربیت ہی ایسی ہو رہی ہے، ہمیں سکھایا ہی ایسا جا رہا ہے، چینلز باتیں ہی ایسی سکھا رہی ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی باہر نکل کے نا اچھے خاصے علاقے کے معزز آدمی کو کہہ رہا ہوں صاحب نہ رہیں۔ سچی بات ہے، ایک غلطی کی ہے، ایک رانگ آ رہا ہے، اور دوسرا بزرگ ہے اس بیچارے کو ٹھوک دیا ہے، اور شرمندگی کی بجائے، ایکسکیوز کی بجائے، معذرت کی بجائے الٹا بگڑ رہا ہوتا ہے۔
چیک کرنا ہو تو اسی سڑک کے اوپر جا کر کے آگے جو آپ کا ماشاءاللہ یہ پھاٹک کے ساتھ رانگ آنے والے صرف 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دیکھ لیجئے کہ لب و لہجے کیا ہے، غلط ہو کے بھی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ مدد کب ہوگی؟ جب میں سمجھوں گا کہ جب مجھے ضرورت تھی تو رب نے میرے لیے دوسروں کو مقرر کیا، اور جب دوسروں کو ضرورت ہے تو میری ذمہ داری ہے۔ احساس ذمہ داری کو سمجھیں گے تو وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور یہی میری آخری بات ہے۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے بندہ بندگی میں، کئی جگہ پہ غلطیاں کر جاتا ہے بندہ جو ہوا، فرشتے تو نہیں ہے جو یہ سمجھتا میں نے کبھی غلطی نہیں کی، میں ہر جگہ ٹھیک ہوں، میں رانگ نہیں ہوں، تو یہ بھی انسانیت نہیں، اپنے ظرف سے باہر ہے۔ دن میں نا کبھی لکھا کرے میری خوبیاں کتنی ہیں، میری خامیاں کتنی ہیں۔ میں نے پچھلے سال بچوں کو اسائنمنٹ دی کہ اپنی 100 خوبیاں 100 خامیاں لکھ کے لانی ہیں، تو بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے اپنے بارے میں پڑھنا۔ ساری دنیا کو تو پڑھ لیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کبھی خود کو پڑھیے، کبھی خود سے ملیے، کبھی وجود کو دیکھیے۔ اگر اچھائیوں پر برائیاں غالب ہیں تو فکر کیجئے، اگر کمی بیشیاں بھی ہیں لیکن اچھائیاں غالب ہیں تو اللہ کا شکر کیجئے، مزید آگے کو بڑھیے، اور اس میں سیلف کمپٹیشن کی کوشش کیجئے۔ دوسروں سے مقابلے کر کے میں نہیں جیت سکتا بھائیو، زندگی میں ایک اصول اپنا لیجئے، اور یہ استغفار، اللہ سے معافی مانگیے اور اپنے ایک دوسرے سے ایکسکیوز کرنا سیکھیے، حتیٰ کہ خود کو بھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑا کر کے کہیے کہ یار میں نے تیرا حق نہیں ادا کیا، حق تو یہ ہے، حق ادا نہیں ہوا۔ کیسے؟ ہم ساری زندگی مقابلے میں رہتے ہیں، یہ زین موبائل والے دی جنی دکان چل دی ساڑی کیوں نہیں چلتی، فلانی فارمیسی جنی ٹوری ساڑی کیوں نہیں ٹور دی، اے مولوی دے جنہیں پروگرام نے میرے کیوں نہیں، اس میں جتنی مٹھاس ہے میرے میں کیوں نہیں، اس کے اندر ماشاءاللہ یہ میرے میں۔ تو بھائی اللہ نے تجھے اور بنایا ہے، اسے اور بنایا ہے، تیری خوبیاں اور ہیں، اس کی اور ہے، تیرے اندر میٹیریل اور ہے، اس کے اندر اور ہے، اس دنیا کے اندر ہے ہی ورائٹی، ہے اتنا وہ، دوسروں کے مقابلے نہیں، سیلف کمپٹیشن۔ اگر ایک ماں کے کہتی ہے جی میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، اور نال والے آندا 2 روٹیاں کھا جاندہ، 4 کھا جاندہ ہے، 2 لقمے نہیں کھاندہ، تو یہ علاج نہیں ہے۔ علاج یہ ہے کہ اس کو اگر وہ 2 لقمے کھا رہا ہے تو پیار محبت سے کسی طرح تیسرا لقمہ کھلائیے، کھائے گا، چوتھے پہ لے آئیے، آہستہ آہستہ آدھی روٹی تلک، 1 تلک جائے گا۔ چھوٹے بچے کو اوپر کو لے کے چلیے، میں خود کو آگے لے کر کے چلوں۔ جس دن ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ یہ بلا وجہ کا دوڑ اور بلا وجہ کا تنافس اور بلا وجہ کے مقابلے اور نتیجے میں پھر غیبتیں، حسد اور کینے، یہ جتنے جادو ہیں نا اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ جتنے جن جنات اور کرین بھیجے جاتے ہیں اسی وجہ سے، یہ جتنے عصیب ہیں اسی وجہ سے، یہ جتنی دشمنیاں مول لی جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ ہم جب دوسرے کے مقام کو پا نہیں سکتے تو کہتے ہیں چلیں جی ساڑی سائیکل نہیں ٹوری تھے، یہ بھی پیدل جاوے، یہ بھی پنچر کرو، ہوتا یہی ہے۔ ایسے نہیں، سیلف کمپٹیشن پہ آئیں، اپنا مقابلہ خود، اپنے کل سے آج کو بہتر بنائیں، موجودہ لمحے سے اگلے لمحے کو بہتر بنانے کی سوچیں، بلندی کی طرف جائیں، جو صلاحیتیں رب نے آپ کو دی ہیں ان کو کیش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور میں مثال پہ بات ختم کر رہا ہوں، میں جب 89 میں فیصل آباد میں آیا تھا تو ماشاءاللہ 3 چیزیں فیصل آباد کے اندر جو دیکھی، اتنا دل خوش تھا۔ علامہ صاحب کا لب و لہجہ بولتا تھا، تازہ تازہ حادثہ ہوا تھا تو جس بھی نوجوان کو سنتا وہ علامہ صاحب کے لب و لہجے میں بولتا، اور یزدانی صاحب کا وہ جملہ کہ بچہ بچہ یزدانی بنے گا۔ میں فیصل آباد کی گلی محلوں میں جس بھی خطیب کو، جس بھی جو ہے وہ تقریر کرنے والے کسی مقرر کو سنتا تو یوں ہی لگتا کہ یزدانی صاحب کا جملہ اللہ تعالیٰ نے دل سے نکلوایا تھا۔ اور بالخصوص جب قاری عبدالحفیظ صاحب کو سننے کے لیے جاتے تو دنیا کو دیکھتے کون کہاں سے آیا ہے، کون کہاں سے آیا، وہ مٹھاس، وہ لہجہ، وہ شیریں بیانی رب نے ڈالی تھی۔ اور جس کو بھی جامعہ سلفیہ میں اسٹوڈنٹ کو دیکھتا یہی ہوتا تھا کہ اس کو اس جیسا بننا ہے، اس جیسا بننا ہے، اس جیسا بننا ہے۔ لوگوں کو کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کیونکہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، وہ عظیم تھے۔ جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کے اندر جو ہے وہی سادگی،
تکلف نہیں، لہجے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، جو مقامی لب و لہجہ ہے وہ اردو کا ہے، وہ پنجابی کا ہے، جیسی رب نے آواز دی ہے، جیسا گلا دیا ہے، جو تھوڑا بہت علم ہے اس کے مطابق جو ہمت ہے اس بات کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری لے لی ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہی برکت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس پوائنٹ پہ رکھا ہے، مزدور رکھا ہے، مستری رکھا ہے، مکینک رکھا ہے، تاجر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب علم رکھا ہے، صاحب گفتار رکھا ہے، اپنا مقابلہ کیجئے کہ میں نے کل کیا کیا ہے، میں نے آج کیا کیا ہے، میں نے آئندہ دن کیا کرنا ہے، میرے اندر بہتری کیسے ہے، دین میں بھی دنیا میں دونوں میں۔ جس دن ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے ظرف میں لوٹ آئیں گے تو بڑے سارے کام، بڑے سارے معاملے خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ سیرت کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے پیغمبر کی سیرت میں یہی دیکھا ہے کہ تکلف کے بغیر ہے، تصنع کے بغیر ہے، جو ریالٹی ہے وہ سامنے ہے، کوشش اور کاوش ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، لیکن قیام میں آتے ہیں تو سبحانک اللہم، رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں پڑھتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی، اور چھوٹی چھوٹی بات وجہ بھی کوئی نہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے اور پھر میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، غلطی بھی کوئی نہیں لیکن پھر کہتا رہتا ہوں، اور یہ کہتے کہتے تعداد 100 سے بھی بڑھ جاتی ہے، 70 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائیو اسی لیے اپنی غلطیوں پہ استغفار کرنا، دوسروں سے معذرت خانہ رویہ اپنانا، یہی انسانیت ہے، یہی بندگی ہے، اللہ کی توحید، پیغمبر کی سنت کو اپنانا اور اپنی انسانیت کے دائرے متعین کر کے ان میں جینا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کو ماننا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے خود کو روکنے کی کوشش کرنا، یہی انشاءاللہ عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نوازے، احباب نے سنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ میری ذاتی کوئی تشہیر کا تھا، میں وہ نہیں کر رہا، باقی پروگرامز جو دینی ہیں وہ جن احباب سے ملتے ہیں غالباً بسم اللہ اسلامک یوٹیوب چینل کا انہوں نے بولا ہے، اسے آپ چیک کر لیں۔ بارک اللہ فیکم وسلمکم وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔